بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ 27 ستمبر سن 1018 عیسوی کو محمود غزنوی وادی گنگا کو فتح کی غرض سے چلا اور 2 دسمبر سن 1018 کو اس نے دریائے جمنا کو عبور کیا اور بڑی تیزی سے پوری وادی کو فتح کر لیا، جس میں برن اور مہابن کا قلعہ، متھرا شہر اور کنوج اہم مقامات تھے۔ برن کا راجہ ہردت 10,000 جوانوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکل کر آیا اور محمود غزنوی سے مل کر ان سب نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ محمود غزنوی بلند شہر کو چھیڑے بغیر آگے قلعہ مہابن کو چلا گیا۔ مہابن کے راجہ کلچن کو شکست ہوئی تو اس نے بیوی بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد وہ جمنا پار کر کے شہر متھرا پہنچا، جو کرشن واسودیو کرشن بھگوان کی جنم بھومی تھا۔ یہ ایک عظیم الشان شہر تھا جو بلند و بالا عمارتوں اور فن کے تعمیراتی شاہکاروں سے بھرا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی متھرا کی ان بے شمار مذہبی عمارتوں کے فن تعمیر سے بے حد متاثر ہوا، لیکن ان کے گرانے سے اپنے فوجیوں کو روکنے سے باز رہا۔ متھرا شہر میں بہت زیادہ غارت گری، لوٹ مار اور آتش زنی کی گئی۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے منج امنی اور سرسوا کے قلعوں کو بھی فتح کرتا گیا۔ قلعہ میرٹھ والوں نے 2,50,000 روپے اور 30 ہاتھی پیش کیے۔ قلعہ مہابن کے راجہ گلچن نے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن غزنوی فوج نے اسے آ لیا تو اس نے خنجر سے پہلے اپنی بیوی اور بیٹے کے سر کاٹ دیے، پھر خودکشی کر لی۔ یہاں سے بہت سا مال و دولت اور 80 ہاتھی ملے۔ متھرا کے بارے میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے امیروں کو ایک خط لکھا تھا، جس میں وہ کہتا ہے: اس شہر میں 1000 بلند ترین محل ہیں، جن میں سے زیادہ تر سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں، اور مندر تو اتنی تعداد میں ہے کہ میں انہیں توڑتے توڑتے تھک گیا ہوں، لیکن ان کا شمار نہیں کر سکا۔ اگر کوئی اس قسم کی عمارت بنانا چاہے تو ممکن ہے کہ 1,00,000 اشرفیاں صرف کرنے کے بعد 200 سال کے عرصے میں بہت ہی مشاق اور ماہر معماروں کے ہاتھوں اس کام کو انجام دیا جا سکے۔ متھرا سے سلطان محمود غزنوی نے بے شمار مال غنیمت کے علاوہ 5 سونے کے بت، جن کی آنکھوں میں یاقوت جڑے ہوئے تھے، حاصل کیے۔ ان کی قیمت 50,000 اشرفی تھی۔ ان میں سے ایک بت میں نیلے یاقوت کا ٹکڑا جڑا ہوا تھا، جس کا وزن 400 مشکال تھا۔ کل سونا چاندی اتنا تھا کہ 100 اونٹوں پر لادا گیا۔ اس کے علاوہ 55,000 غلام اور 350 ہاتھی بھی مال غنیمت میں ہاتھ آئے۔ یہاں سے چل کر اس نے بزمدابن کے قلعوں کو فتح کیا۔ منج کے فوجیوں کو جب شکست ہونے لگی تو سب نے اپنے بیوی بچوں کو آگ کے ایک بڑے الاوے میں پھینکا اور خود شیطانوں کی طرح لڑتے ہوئے آخری آدمی تک مر مٹے۔ غزنی واپس جا کر سلطان نے متھرا کی نقل میں ایک نہایت وسیع و عریض عالیشان مسجد سنگ مرمر بنائی اور خوبصورت قندیلوں سے اسے بھر دیا۔ لوگ اس کی روشنیوں کو دیکھ کر اسے عروس فلک کہتے تھے۔ مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا مدرسہ بھی بنایا گیا۔ دیکھا دیکھی تمام امیروں نے بھی محلات، مسجدیں اور مدرسے بنائے۔ سن 1019 سے لے کر سن 1023 تک سلطان نے کلنجر پر بار بار حملے کیے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کلنجر کا چنڈیلا راجہ گھنڈا اور کنوج کا نیا پرتھی راج راجہ ترلوچن پال اور مہاراجہ آنند پال کا بیٹا ترلوچن پال ہندو شاہ، تینوں نے مل کر مزاحمت کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ترلوچن پال شاہ کو اس کے فوجیوں نے سن 1020 میں کلنجر کے رستے میں قتل کر دیا، جبکہ اسی اثنا میں اس کا بیٹا بھیمپال جیل سے بھاگ کر اپنی فوجوں سے آ ملا۔ لیکن یہ ایسا راجہ تھا جس کے پاس کوئی خطہ زمین نہیں تھا۔ سن 1026 تک بھیمپال زندہ رہا اور اس کی وفات کے ساتھ ہی ہندو شاہی خاندان حکومت اور ہندو شاہی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ البتہ اس خاندان کے بہت سے نوجوان کشمیر جا کر سرکاری ملازمتوں پر فائز ہو گئے۔ سن 1021 میں سلطان محمود غزنوی نے لاہور کو فتح کیا اور بقول فرشتہ سپاہیوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خوب جی کھول کر شہر، آس پاس کے قصبوں اور دیہاتوں کو لوٹا اور بے شمار مال غنیمت لے کر سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اکتوبر سن 1025 میں سلطان محمود غزنوی 30,000 باقاعدہ گھڑ سوار فوج اور بے شمار غلام ترک رضاکاروں کا لشکر جرار لے کر سومنات پر حملہ آور ہوا۔ صحرائی سفر کے انتہائی تفصیلی
انتظامات کیے گئے تھے۔ راستے میں راجوں نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ جنوری سن 1026 میں یہ لشکر سومنات پہنچ گیا۔ کئی دن تک خونریز جنگ ہوتی رہی۔ 50,000 ہندو جنگ میں مارے گئے اور سومنات کا مندر فتح ہو گیا۔ یہاں سے سلطان کو 2 کروڑ دینار مالیت کا مال غنیمت ملا۔ کل تقریباً 84 میٹرک ٹن سونے کی مالیت کا مال تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے تاریخی حملے۔ پہلا حملہ اگست 1001 میں 10,000 منتخب گھڑ سوار فوج کے ساتھ اس نے غزنی سے پشاور کی طرف پیش قدمی کر دی۔ یہاں پر لاہور کا راجہ جے پال 12,000 گھڑ سوار اور 30,000 پیادہ فوج اور 300 ہاتھیوں کے ہمراہ اس کے مقابلے کے لیے آیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ہندو بڑی بے باکی سے لڑے، لیکن آخرکار وہ محمود غزنوی کے منظم گھڑ سوار دستوں کے سامنے پسپا ہو گئے اور انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ میدان جنگ میں ان کے 5,000 سپاہی مارے گئے۔ جے پال اور اس کے 15 سرکردہ سرداروں کو محمود غزنوی نے قیدی بنا لیا۔ اس فتح سے محمود غزنوی کو بہت زیادہ شہرت اور دولت حاصل ہوئی۔ مال غنیمت میں ہیرے جواہرات سے مزین 16 ہار بھی اس کے قبضے میں آئے، جن کو صرف جے پال زیب تن کرتا تھا۔ ان کی مالیت 82,000 پاؤنڈ تھی۔ اس فتح کے بعد محمود غزنوی نے بھٹنڈا کی طرف پیش قدمی کی اور اس کے قلعے پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ آئندہ موسم بہار میں اس نے جے پال کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ اسے سالانہ خراج ادا کرے گا، لیکن اس نے اس کی پنجاب کی طرف پیش قدمی کے دوران مخالفت کرنے والے افغان سرداروں کو تہ تیغ کر دیا۔ ضعیف ہندو راجہ جے پال نے محمود غزنوی کی طرف سے ہونے والی شکست کی وجہ سے ذلت محسوس کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو حکومت کرنے کا نااہل سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے آنند پال کی حمایت میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی تیار کردہ چتا پر دیوتاؤں کو اپنی قربانی پیش کر دی۔ دوسرا حملہ محمود غزنوی نے سن 1004 میں سیستان میں ایک فوجی مہم سے واپس آنے کے بعد یہ دیکھا کہ ہندوستان سے خراج مکمل طور پر ادا نہیں کیا گیا۔ لاہور کے راجہ آنند پال نے اپنا حصہ ادا کر دیا تھا، لیکن بھاٹیا کے ایک باجگدار راجہ بیجی رائے نے اپنا حصہ روک لیا اور مسلمانوں سے نہایت تلخ رویہ اختیار کرنے کے علاوہ ان گورنروں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا جنہیں محمود غزنوی نے ہندوستان میں تعینات کیا تھا۔ محمود غزنوی ملتان کے راستے سے راجہ کے علاقے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بھاٹیا کو ایک نہایت بلند فصیل سے قلعہ بند کیا گیا ہے اور اس کے ارد گرد ایک گہری اور کشادہ خندق ہے۔ راجہ نے اپنی راجپوت فوج کو جنگ کے مطابق ترتیب دیا اور ہندوستانی مسلمان اس قدر بے باکی سے لڑے کہ لگاتار 3 دنوں کی جھڑپوں میں مؤخر الذاکر پسپا ہو گئے۔ تمام مضبوط مورچوں پر ہندوؤں کا قبضہ تھا اور مسلمانوں کو اس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اب میدان جنگ کو چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ آخرکار چوتھے روز محمود غزنوی نے اپنی فوج کے سامنے اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کیا اور سجدے میں گر گیا اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلا دیے۔ اس نے چلا کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فتح کی بشارت دے دی ہے۔ اس نے بذات خود بڑے حملے کی قیادت کی۔ سپاہیوں کے زبردست نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلمانوں نے اس قدر شدت سے حملہ کیا کہ دشمن کو شہر کے دروازوں تک دھکیل دیا۔ اگلی صبح بھاٹیا کے قلعے کو مکمل طور پر محصور کر لیا گیا اور صرف چند دنوں میں چاروں طرف کی خندقوں کو بھر دیا گیا۔ بیجی رائے نے جب یہ دیکھا کہ اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنا ناممکن ہو گیا ہے تو اس نے قلعے کو خالی کر دیا اور اس کے دفاع کے لیے ایک مختصر سی چھاونی کو وہاں چھوڑنے کے بعد اس نے اپنی باقی ماندہ دوستوں کے ہمراہ دریائے سندھ کے کناروں پر اگے جنگل میں پناہ لے لی۔ محمود غزنوی کی فوج کے ایک دستے نے جنگل میں اس کا تعاقب کیا۔ انہوں نے اس کے مورچے پر حملہ کیا اور اسے تنگ گھاٹیوں کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بہترین دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور جب اسے قیدی بنایا جانے لگا تو اس نے اپنی تلوار سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس کے پیروکار جنہوں نے اپنے آقا کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کی، ان میں سے بے شمار کو تہ تیغ کر دیا گیا۔ ایک حملے کے ذریعے بھاٹیا پر قبضہ کر لیا گیا۔ 280 ہاتھی، بے شمار غلام اور دیگر مال غنیمت بادشاہ کے ہاتھ لگا اور وہ ایک فاتح کی حیثیت سے غزنی کی طرف لوٹا۔
اس ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔